یہ اس وقت کی بات ہے جب بگیرا نامی شیر ایک جنگل کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ بگیرا بہت انصاف پسند تھا اور وہ دوسرے جانوروں سے کم ہی گلتا ملتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک چیتا رہا کرتا تھا جس کا نام لیو تھا۔ وہ بگیرا کا بہت اچھا دوست تھا۔ اکثر بگیرا اور لیو گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے اور ایک دوسرے کو اپنی بہادری کے قصے سناتے۔ ایک دن لیو نے بگیرا سے کہا، کیا تمہیں یاد ہے ایک دفعہ جب ہم نے ایک ہاتھی پر حملہ کیا تھا؟ تم تو تب بہت ڈر گئے تھے، تمہاری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ تو میں تھا جس نے بہادری سے اس ہاتھی کو ڈھیر کر دیا۔ بگیرا یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا اور شرمندگی چھپانے کے لیے غصے میں آ گیا اور اس سے کہنے لگا، خبردار، آج کے بعد تم نے میرے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح میں دوسرے جانوروں کے لیے راجا ہوں، تمہارے لیے بھی راجا ہوں۔ آج کے بعد تم مجھے اسی عزت سے بلاؤ گے جس طرح جنگل کے باقی جانور مجھے بلاتے ہیں۔ لیو نے بگیرا سے کہا کہ ارے بگیرا، تم غصہ کیوں کرتے ہو؟ ہم دونوں تو دوست ہیں نا۔ بگیرا نے کہا، نہیں، آج سے ہماری دوستی ختم ہوئی۔ آج سے نہ تم میرے دوست ہو اور نہ میں تمہارا دوست ہوں۔ اور یہ کہہ کر بگیرا وہاں سے چلا گیا۔ بگیرا کے جانے کے بعد لیو بہت اداس ہو گیا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ اسی شام بگیرا کے دربار میں ایک چنٹو نامی گلہری کو چوری کے جرم میں پیش کیا گیا۔ بگیرا لیو کی باتوں کی وجہ سے پہلے ہی بہت غصے میں تھا اور وہ سارا غصہ چنٹو پر نکل گیا۔ اس نے صرف چوری کے جرم میں چنٹو کو سزا موت سنا دی اور جیل میں بھیج دیا۔ نہ اس سے کسی قسم کی کوئی وضاحت مانگی گئی، نہ ہی کوئی گواہی، صرف اس کو سزا سنا دی گئی اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ چنٹو اس بات سے بہت پریشان تھی کہ اب آخر وہ کیا کرے گی۔ اس سے تو کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آخر اس نے یہ چوری کیوں کی۔ اتنے میں اس کی دوست بنٹو وہاں پر اس کا حال پوچھنے آتے۔ بنٹو نے چنٹو سے پوچھا کہ اس نے آخر یہ چوری کیوں کی، جس وجہ سے شیر نے اسے سزائے موت دے دی۔ چنٹو نے بتایا کہ اس نے جو بھی کیا صرف اپنے گھر والوں کے لیے کیا۔ چنٹو بہت اداس تھی کیونکہ اسے سزائے موت سنا دی گئی تھی، لیکن وہ بنٹو کو اپنی خواہش بتا رہی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے۔ اگر اسے 2 سے 3 دن دے دیے جاتے تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے۔ بنٹو چنٹو کی بات سننے کے بعد سیدھا بگیرا کے پاس گئی اور بگیرا سے کہنے لگی کہ چنٹو سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے اپنے گھر والوں کے لیے چوری کی تھی، وہ ویسے چور نہیں ہے، آپ اسے براہ کرم معاف کر دیں۔ لیکن بگیرا نے چنٹو کو معاف کرنے سے منع کر دیا اور اس نے کہا کہ اسے جو سزا سنائی گئی ہے وہ دی جائے گی۔ پھر بنٹو نے بگیرا سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اسے سزا دینا چاہتے ہیں تو دے دیجیے گا، لیکن اسے 3 دن کی مہلت دے دیں تاکہ وہ 3 دن تک باہر رہے اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر لے۔ اس کے بعد آپ اسے جو چاہے سزا دے دیجیے گا۔ لیکن بگیرا اس بات پر بھی نہ مانا۔ بنٹو نے بگیرا سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو چنٹو پر اعتبار نہیں تو 3 دن کے لیے اس کی جگہ میں جیل میں رک جاؤں گی، آپ اس کو 3 دن کی رہائی دے دیں۔ بگیرا نے بنٹو کی بات سنی اور اسے کہا کہ تمہیں آخر اس پہ اتنا اعتبار کیسے ہے؟ اگر وہ 3 دن کے بعد واپس نہ آئی تو یاد رکھنا اس کی جگہ تمہیں سزائے موت دے دی جائے گی۔ بنٹو کو یہ بات منظور تھی، وہ یہ سن کر واپس چلی گئی۔ پھر چنٹو کی جگہ بنٹو کو قید کر دیا گیا۔ 3 دن گزر چکے تھے اور سزا کا وقت سر پہ تھا، لیکن چنٹو واپس نہیں آئی تھی۔ بنٹو اس کا انتظار کرتی رہی اور بگیرا وہاں پہنچ گیا۔ بگیرا نے بنٹو سے کہا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ چنٹو واپس نہیں آئے گی، لیکن تم نے اس کا اعتبار کیا اور مجھے بھی قائل کیا کہ میں اسے آزاد کر دوں اور تمہیں قید کر دوں۔ بنٹو نے کہا کہ اگر چنٹو واپس نہیں بھی آئی تو آپ اپنی بات پر قائم رہیں، آپ مجھے اس کی جگہ پر سزا دے دیں، میں اس کے لیے تیار ہوں، مجھے اس پہ کوئی گلہ نہیں ہے۔ اتنے میں دور سے اسے چنٹو آتی ہوئی دکھائی دی۔ چنٹو نے آتے ہی بگیرا سے کہا کہ نہیں، میری جگہ پہ بنٹو کو سزا نہ دی جائے، میں آ گئی ہوں اور مجھے ہی میری سزا ملنی چاہیے کیونکہ غلطی میں نے کی تھی۔ بنٹو نے چنٹو سے کہا کہ جب میں سزا لینے ہی والی تھی تو تم کیوں واپس آ گئی؟ تمہارے گھر والوں کو تمہاری بہت ضرورت ہے، میرا تو کوئی نہیں ہے، مجھے سزا مل بھی جاتی تو کوئی فرق نہ پڑتا،
लेकिन तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। चिंटू ने कहा, नहीं, अगर गलती मैंने की है तो सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मेरे हिस्से की सज़ा आखिर तुम क्यों काटोगी? ये देखकर बगीरा बहुत परेशान हो गया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि आखिर ये दो नन्हे से जानवर हैं और इनकी दोस्ती कितनी गहरी है। ये आपस में एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। और मैंने क्या किया? मैंने एक छोटी सी बात को लेकर अपने इतने अच्छे दोस्त से अपनी दोस्ती ख़त्म कर ली। फिर बगीरा ने चिंटू और मंटो दोनों को माफ़ कर दिया, पर वहाँ से जाने दिया और ख़ुद बगीरा ल्यू के पास चला आया। बगीरा ने ल्यू से माफ़ी मांगी और उससे दोबारा अपनी दोस्ती बहाल की। बगीरा अब जान चुका था कि दोस्ती की असल कीमत क्या होती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि बेहतरीन दोस्त वही होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।